شعر دیکھیں کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ شعر دیکھیں کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے۔ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے۔ اگر علماء اس شعر پر نہ بولے تو پھر کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار۔ ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ، بس ایک نعرہ، اس کے بعد حضرت کی آمد ہوگی جو میری پہچان، میری علامت، میری شناخت بھی ہے۔ یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا علی۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ جس پر کربلا والوں کا احسان ہے، علی کے بیٹوں کی خیرات جس نے کھائی ہے، وہ محبت کے ساتھ بولے گا۔ آپ کو ہاتھوں کو اٹھا کے کیا کہنا ہے؟ علی علی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ایسے نہیں، کیا کہنا ہے؟ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، نہیں تو ملتا نہ دنیا میں پھر کسی کا پتہ۔ میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے، یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ۔ تو آپ کو بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور میں نعرہ لگاتا ہوں، شریک سفر ہو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہنے پائے، محبت کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے صدیق کا نعرہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس نے کربلا والوں کی خیرات کھائی ہے وہ علی کے بیٹے کے سامنے مولائے کائنات کے نام کا نعرہ لگائے محبت سے۔ صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان پکارا مولائے قمبر۔ اتنی کم آواز نہیں، ذرا اور بلند آواز سے، مولائے قمبر، آقائے ابوذر، داماد پیمبر، زہرا کا شوہر، کعبے کے اندر، کعبے کے اندر دم مست قلندر، دم مست قلندر، دم مست قلندر۔ آقا نے بولا میں جس کا مولا، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، علی اس کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ تفسیر قرآنی، تنویر نورانی، تنویر نورانی، میرا دل بھر جانی، میرا دل بھر جانی۔ ہر ڈول بولے، بہلول بولے، بہلول بولے، ہر دل کی صدائیں، باہو کی فضائیں۔ اب ذرا ایک مرتبہ محبت سے آئیے عشق و وفا کے اس عظیم الشان ماحول میں پوری کائنات جن کی آمد کا انتظار کرتی ہے، گاؤں کا گاؤں، بستی کا بستی کا بستی، شہر کے شہر جن کی آمد کے منتظر ہیں، اس اولاد علی کا استقبال کرے، شہزادہ مولائے کائنات کا استقبال کرے۔ آپ کی آوازوں سے انداز ہو جائے کہ آپ کسی دنیا دار کا نہیں، اولاد حیدر کرار کا استقبال کر رہے ہیں۔ سینے میں جتنی طاقت ہے، اگر ایمان ہے کہ اللہ نے یہ طاقت حضور کے صدقے میں دی ہے، ہاتھوں میں جتنی طاقت ہے، ایمان ہے کہ اللہ نے یہ طاقت حضور کے صدقے میں دی ہے، تو ہر ہاتھ اٹھے اور علی کے بیٹے کی آمد کا استقبال کرے محبت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، آمد اولاد غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دنیا عقیدت کو بکھرنے نہیں دیتی، گلزار مودت کو اترنے نہیں دیتی۔ مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام کن مدد نقیب محفل، حاضرین مجلس، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کی ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا۔ آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ نے مجھ سے پیشتر یہ سماعت کر لیا ہے کہ عظمت والدین کے حوالے سے اس کا انعقاد ہوا ہے، اور بانی محفل جناب محمد شفیق صاحب ان کا یہ حکم ہے کہ والدین کے حوالے سے گفتگو ہو تاکہ قوم کی نئی نسل کو جو ہمارا سرمایہ افتخار ہے پتہ چلے
کہ جن ماں باپ نے ہمیں جنم دیا ہے، جن ماں باپ نے ہماری پیدائش کا جو سبب بنے ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اس لیے آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ بڑی اچھی سوچ، بڑی اچھی فکر ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اور ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمارے والدین، آپ کے والدین میں جو حیات ہیں، اللہ ان سب کو خیر کے ساتھ عمر نوح نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والدین کے حوالے سے اکثر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ اکثر ہمارے علماء خطبہ جو اصلاحی عناوین پر گفتگو کرتے ہیں، وہ کبھی کبھار بلکہ اکثر و بیشتر والدین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن آئیے آج ہم بھی والدین کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، اور آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، اور اس پر میں اپنے اہل منبر سے معذرت کا طلبگار ہوں کہ عنوان چونکہ میرے پاس جتنے ہوتے ہیں وہ بڑے خشک ہوتے ہیں، اور میں نہ لطیفہ بول سکتا ہوں اور نہ آپ کو ہنسا سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، تو میں نے اس لیے ہمارے برادر معظم جناب کفیل انور صاحب سے کہا کہ مجھے 11 بجے مائک دے دینا، کیونکہ 12 کے بعد وہ خطیب مجاہد ہے اور واقعی اپنے فن میں یکتا اور ید تولا رکھتا ہے کہ جو پبلک کو سنا سکتا ہے، میں نہیں سنا پاؤں گا۔ اس لیے مجھے جب بھی آپ بلایا کریں تو 12 بجے سے پہلے وقت دے دیا کریں، تاکہ میں جو بھی اپنا دکھڑا جیتے جاگتے مجمع کو سنا سکوں، سنا دوں۔ پھر بعد میں اہل ہنر، اہل فن، اہل دانش اپنے اپنے طور پر قوم سے اپنے افکار و خیالات پیش کریں۔ تو بس میری گفتگو کو مان لیا گیا، پھر بھی ہم تقریباً پونا گھنٹہ تاخیر سے آپ کے درمیان ہے۔ بہرحال سب مہمان قابل عزت ہے، لیکن یہ چونکہ میری اپنی مجبوری ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں نے گزارش کی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آئیے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں، بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ والدین کیا ہے؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ و رسول کے بعد ایک انسان پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، جملوں پر توجہ کرتے جانا۔ کفیل بھائی کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، میں اس سے بڑا متاثر ہوا کہ میں اہل منبر کی نہیں، انہوں نے منبر کی قید لگائی، لیکن میں اتنی جرات نہیں کروں گا، تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں مجمع کی نہیں بلکہ اہل علم کی، انہوں نے فرمایا توجہ چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر ایک جملہ ان سے جو ہے وہ استعارتاً لیتے ہوئے ایک بات عرض کروں گا کہ میں مجمع میں اہل عقل کی نہیں بلکہ اہل محبت کی توجہ چاہتا ہوں، تاکہ میری گفتگو محبت والوں کے درمیان ہے، اس لیے کہ یہ ماں باپ کا معاملہ ہے، اور ماں باپ کا معاملہ عقل پر نہیں ہوتا بلکہ محبتوں پر ہوتا ہے، عقیدتوں پر ہوتا ہے، چاہتوں پر ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسان پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اب اس کو آپ تھوڑا سمجھتے چلیں، اسی لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد جس کا حق بیان فرمایا وہ ماں باپ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دیکھو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس کے فوراً بعد حکم آتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ماں باپ کا احسان اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا ایک انسان پر ہے، جس کے وہ ماں باپ ہیں، اس پر احسان ہے۔ وجہ دیکھیے، پشت میں نطفہ رکھا اللہ نے، ماں کے پیٹ تک پہنچانے کا سبب باپ بنا، اس کے بعد ماں کے شکم کے اندر تصویر بنائی اللہ نے، اس بوجھ کو اٹھانے والی
ماں ہے جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں وہ بوجھ اٹھایا. قوم کی بچیاں بھی موجود ہیں, میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور گفتگو کھل کر کرنے کا عادی ہوں. یقیناً بے تکے اور بے حیا جملے کہنے کی میری عادت نہیں, لیکن بات آپ کے سمجھ میں آئے. توجہ کرنا اپنے جوانوں کی, لاؤبالی لڑکوں کی خصوصی توجہ, جو فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر, کہانیاں دیکھ کر, ناولیں پڑھ کر, مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر جو اپنے ماں باپ کی عظمت کو اللہ اکبر کھو چکے ہیں, ان کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے ماں کے شکم میں صورت بنائی, اس بوجھ کو اٹھانے والی ماں ہے, اور 9 مہینے تک ماں اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہے. میں اپنے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, جا کے پوچھو ان مردوں سے جن کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے. اتنی سی پتھری گردے میں لے کر پھرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ درد ہوتا ہے تو انسان زمین پہ لوٹنے لگتا ہے. انسان ایسے تڑپتا ہے جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے. اللہ اکبر, اگر گردے کے اندر چھوٹی سی چند mm کی پتھری ہو جائے تو انسان اتنا بے چین ہوتا ہے مرد ہو کر. اس ماں کے دل سے جا کے پوچھ جس نے 3 ساڑھے 3 کلو کے بچوں کو اپنے شکم میں اٹھا کر کے پھرا, لیکن اس کے باوجود وہ ماں غم نہیں کرتی کہ یہ بوجھ کہاں سے آ گیا. وہ ماں شکوہ نہیں کرتی کہ یہ بوجھ کہاں سے آ گیا. وہ ماں اللہ اکبر نفرت نہیں کرتی کہ یہ بوجھ کہاں سے آ گیا, بلکہ قربان جائیں یہ ماں کی ممتا ہے. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, جیسے جیسے وزن بڑھتا جاتا ہے اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, جیسے جیسے تکلیفیں بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خوشیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مرد اور طاقتور ہونے کے بعد پتھری کا بوجھ گردے میں نہ اٹھانے کی قوت رکھنے والوں, اللہ اکبر, جب تم اپنی ماں کو تیز نظر سے دیکھتے ہوں گے اس وقت اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جس وقت تم اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنی سسرال میں جا کر رہتے ہوں گے اس وقت تو تمہاری ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور اللہ اکبر, وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, وہ باپ جس نے اپنے منہ کا لقمہ کھلایا, وہ باپ جس نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ برسات دیکھی, کوئی موسم نہیں دیکھا, جس کا سر کا پسینہ پیروں تک آیا ہے ہمیں شباب تک پہنچانے کے لیے, ہمیں جوانی تک پہنچانے کے لیے. اللہ اکبر, جب اس باپ کی ہم توہین کرتے ہوں گے اس باپ کے دل پر گزرتا کیا ہوگا. آج یہ میں آپ کو بتاؤں ماں کیا ہے. اللہ اکبر, خدا کی رحمتوں کے مظہر کو ماں کہتے ہیں. توجہ کریں, خدا کی رحمتوں کے مظہر کو ماں کہتے ہیں. نسیم سحر کی شفقتوں کی تصویر کو ماں کہتے ہیں. تتلیوں کے باغپن کی کو جو اللہ اکبر چیلنج کرتی ہوئی نظر آئے اس کو ماں کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, رحمت للعالمین کی رحمت کا اظہار جس کے ذریعے سے ہوتا ہے اس کو ماں کہتے ہیں. جو اپنا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے اس کو ماں کہتے ہیں. جو خون جگر پلا کر بچے کو زندگی دیتی ہے اسے ماں کہتے ہیں. جو پیدائش کے وقت ہزاروں جھٹکے موت اور زندگی کے درمیان لے کر بھی مسکراتی ہے اس کو ماں کہتے ہیں. جو غموں کے گھونٹ اولاد کے لیے پی لیتی ہے اس کو ماں کہتے ہیں. جو غم کھا کر اولاد کو خوشیاں دیتی ہے اس کو ماں کہتے ہیں. اگر یہ کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں شفق کا جمال, افق کی سرخی, چاند کی چاندنی, سورج کی کرنیں, تتلیوں کا باغپن, بھوروں کی گنگناہٹ, پھولوں کا تبسم, دریاؤں کا ترنم, آبشاروں کا گرنا, بادلوں کی بلندی, زمین کی انکساری, یہ ساری چیزیں شبنمی قطروں کی یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے تو محض چشمے تصور میں کوئی کہتا ہے یا اللہ اتنا حسن ہے کیا یہ کوئی کسی پہ قربان کر سکتا ہے. تو قدرت کا نقیب اللہ اکبر اس مجسم حسن کو کسی کے سامنے مجسم کر کے کھڑا کرتا ہے.
ہے اور ایک ننھی سی جان اس کی گود میں دیتا ہے اور پھر وہ مجسم حسن اس ننھی سی جان پر اپنا سب کچھ قربان خوشی خوشی کرتی ہے تو فطرت حیرت سے پوچھتی ہے یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ تو قدرت کا نقیب کہتا ہے سارا حسن جس کو تو نے کہا تھا وہ ماں ہے اور جس نے قربان جس پہ کر دیا اس کو بچہ اور اولاد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، شہزادہ غوث اعظم، اللہ اکبر، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسے ماں کہتے ہیں، جس کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اسے ماں کہتے ہیں، جس کے جملے پورے ہونے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے اسے ماں کہتے ہیں، جس کی دعا چوروں کو ابدال بنا دے اس کو ماں کہتے ہیں، جس کی بد دعا ولیوں کو اللہ اکبر ولیوں کی ولایت کو چھنوا کر کے سور چرانے لگا دے اس کو ماں کہتے ہیں۔ آپ نے ماں کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا ابالی میں زندگی گزار کر اپنے ماں باپوں کی نافرمانی کرنے والوں، آؤ ایک حدیث دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ اللہ میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سننا، آج کے اس دنیاوی ماحول کے اندر، آج کے اس مغرب زدہ ماحول کے اندر ماں باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہا جاتا ہے، ماں باپ کو کئی ڈوکرا ڈوکری کہا جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ پیروں کے ہاتھ چومنے والے جب ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھیں تان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں پیروں کے ہاتھ چومنے کا مخالف نہیں، الحمدللہ میں اپنے مرشدوں کے ہاتھ اور پیر دونوں چومتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو بھی چوما ہے، پیروں کو بھی چوما ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، میری قوم کے جوانوں، علماء اور مشائخ کے پیچھے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑنے والوں ضرور ہاتھ چومو، مگر اتنا یاد رکھنا، پیروں کے ہاتھ چومنے سے پہلے تم نے کیا غور کیا؟ جو گھر میں ماں کو ڈانٹ کے آئے ہو، جو گھر میں باپ کو غصہ دکھا کے آئے ہو، اب یہاں ہاتھ چومنے آتے ہو۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ نعت خانوں کو نظر ضرور دیجئے، نعت خانوں کو نظرانہ ضرور دیجئے، مقرروں کو دیجئے، نقیبوں کو دیجئے، علماء کو دیجئے، مشائخ کو دیجئے، سب کی خدمت کیجئے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پیسوں کی گڈیاں اڑانے والوں، باپ نے مانگا تھا بیٹا مجھے دوا کو پیسے نہیں ہے، باپ کو ڈانٹ کے آیا، بس کرو، تمہیں کتنا خرچہ کروں تمہارے پیچھے، کیا سب تمہارے پیچھے لگا دوں؟ ظالم بیٹے، وہاں ڈانٹ کے آ رہا ہے اور یہاں بانٹ رہا ہے، وہاں ڈانٹ کے یہاں بانٹنا، تیرے منہ پہ پھینک کر کے مار دیا جائے گا، تجھے مردود کر دیا جائے گا۔ سن لو، اگر وہاں دیا ہے تو یہاں بھی دینا کام آئے گا، اور اگر وہاں ڈانٹ کر یہاں بانٹ رہے ہو تو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کیمرے میں آنے کی لالچ میں پیسے لٹانے والوں، اللہ اکبر، یہ کیمروں کی ریکارڈنگ نجات نہیں ہے، یار کو راضی کرنا یہ نجات ہے۔ اس لیے کہ بریلی سے آواز آتی ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بتاؤ، اپنے ماں باپ ہم پہ سب کچھ قربان کر دے، اپنے ماں باپ، اللہ اکبر، میں تو یہاں تک جانتا ہوں، اللہ اللہ، اگر بچہ بیمار پڑے، توجہ کرنا، بچہ بیمار پڑے تو باپ ڈاکٹر سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری پوری پونجی کو داؤ پہ لگا دوں گا، ڈاکٹر صاحب میری پوری پونجی کو داؤ پہ لگا دوں گا، میرا بچہ بچا لیجئے، میرا بیٹا بچا لیجئے۔ توجہ کرنا، اولاد میں اور ماں باپ میں کتنا فرق ہے۔ ڈاکٹر کو باپ کیا کہتا ہے؟ میری پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا، میرا بچہ بچا لیجئے۔ اور جب باپ بیمار پڑتا ہے تو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، ماں جب بیمار پڑتی ہے تو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے وہ بھائی، بڑا بھائی دوسرے کو کہتا ہے کیا تیری ماں نہیں ہے، تو نہیں خرچہ کرے گا؟
دوسرا تیسرے کو کہتا ہے کیا تیری ماں نہیں ہے, تیرا باپ نہیں ہے, تو نہیں خرچہ کرے گا. تیسرا چوتھے کو کہتا ہے کیا تیرے ماں باپ نہیں ہے, تو نہیں خرچہ کرے گا. سوچو تو صحیح, دوستوں کی پارٹی میں گئے تو ہر بندہ جیب پہ ہاتھ ڈال کے کہتا ہے میں دوں گا بل, میں دوں گا بل. اور گھر میں ماں باپ بیمار پڑے تو کہتے ہو کہ تو نہیں دے گا, تیرے ماں باپ نہیں ہے. سن لو, بڑے کم نصیب ہے وہ لوگ جو ماں باپ پہ خرچہ نہیں کرتے. آؤ آؤ, اللہ اکبر. یہ بات ادھوری نہ رہ جائے. مشائخ اور پیروں کے علماء کے ہاتھ ضرور چومو, منع نہیں کرتا, لیکن پہلے ماں باپ کے چومو. کیوں؟ یہاں تو ہزاروں چومنے والے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کے لیے صرف ہم ہی ہیں, ہمارے سوا کوئی نہیں ہے. جب ایک بچہ شادی کی محفل میں ماں باپ کے ہاتھ چومتا ہے تو ماں اور باپ کا سینہ خوشی سے کیسے پھول جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ چوم رہا ہے. ارے انہی کی خوشی میں والدین کی خوشی ہے, انہی کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نظر نہیں آتا, اللہ دکھائی نہیں دیتا, اس کی مرضی ہمیں پتہ نہیں ہے, اگر مجھے معلوم کرنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض. دیکھو حضور ضابطہ دے رہے ہیں, تسبیح اور مصلی پر گھمنڈ کرنے والوں, مسجد مدرسہ بنانے پہ گھمنڈ کرنے والوں, اسکول کالج اور یونیورسٹی بنا کر کے اپنے آپ کو مخجران قوم ملت کہلانے والوں, سن لو, تہجد پر فخر کرنے والے عابدوں, روزہ رکھنے والے زاہدوں. صحابی رسول پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ, اگر مجھے معلوم کرنا ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض تو میں کیسے معلوم کروں؟ میرے کریم آقا غیب دا نبی نے فرمایا گھر جا, ماں باپ کا چہرہ دیکھ, اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے, اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. بتاؤ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کو پکچر تک لے گئے. بیوی کو میں نہیں کہتا راضی نہ کرو, لیکن ہنسنے کی بات نہیں, بیوی کو بھی راضی رکھو, ہمارے مذہب کی تعلیم ہے, لیکن بیوی کو راضی کرنے پکچر تک لے گئے. بچوں کو راضی کرنے کے لیے قرض لے لے کر کبھی بائک دلائی, کبھی موبائل دلائی, جو مانگا بچوں نے سب. کبھی ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ماں نے کہا ذرا مجھے بھی تو بائک پہ تیری بہن کے یہاں لے کے, امی مجھے ٹائم نہیں. جس کو ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں, کیا ماں باپ نے بھی ہمارے لیے ایسے ہی کیا تھا؟ آؤ سنو دل کے کانوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ فرمان. آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال کے ساتھ وہ محشر میں آئے گا اور اس کے نام اعمال کا حال یہ ہوگا کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی. یعنی وہ میرے اور تمہاری طرح گنہگار نہیں ہوگا, بے عمل نہیں ہوگا, وہ بہت باعمل ہوگا. پہاڑوں جیسی نیکیاں, اللہ کے رسول فرما رہے اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی, اور وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کے خوش ہوگا. اور اس کی نیکیاں جب میزان میں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر گناہ کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خوش ہوگا. ہائے میں نے کتنی نیکیاں کی, اب میں جنت میں جاؤں گا. ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا. میرا اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ, اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا پہاڑوں جیسی نیکیاں ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر ہلکی ہو گئی, اس ٹکڑے میں کیا لکھا تھا؟ فرمایا جائے گا ایک بار تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر بات کی تھی, چلا کر, ایک بار چلا کر اونچی آواز سے بات کرنے کی بنیاد پر تیری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی. جو چلا کے بات کرے اس کا یہ حال ہے. آج کل کی لڑکیوں کے باپ ہاتھ جوڑتا ہے, میری بٹیا پولیس اسٹیشن میں ہاتھ جوڑ رہا ہے, ویڈیو بنی ہوئی ہے, گھر تو چل, گھر چل کے بات کریں گے, مگر وہ
بیٹی کو کیا بھوت سوار ہے؟ وہ کہتی نہیں میں تو فلاں سے ہی شادی کروں گی۔ یاد رکھنا ماں باپ کو ناراض کر کے حج کے لیے جاؤ تو اللہ حج بھی رد کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے نفل نماز پڑھو تو اللہ نفل نماز بھی رد کر دیتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں باپ آواز لگا دیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر ضرورت کے تحت آواز لگائے، اس کو چاہیے کہ نفل نماز توڑ دے اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو، کیونکہ نفل پڑھنے سے بہتر ماں باپ کی خوشی ہے، ان کی خدمت ہے۔ آئیے اب ذرا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کروں کہ ماں باپ کو جو ناراض کرے اس کا انجام کیا ہے۔ نمبر ایک، جو ماں باپ کو ناراض رکھے گا اللہ اس کی عبادتیں رد کرے گا۔ نمبر دو، دل کے کانوں سے سننا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ نمبر تین، جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کے لیے دائمی غم لکھ دیتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو باپ کو خوش کرے اللہ اس کی عمر لمبی کرے گا، اور جو ماں کو خوش رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہان بھر کی خوشیاں عطا کرے گا۔ آج آپ لوگ موٹیویشنل اسپیکروں سے سنتے ہیں خوش رہنے کا یہ نسخہ، خوش رہنے کا یہ نسخہ، خوش رہنے کا یہ۔ لیجئے حضور شہزادہ مخدوم سمنہ معین ملت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال کریں۔ جی بولتا ہوں۔ بھائی آپ لوگ تھوڑا سا ماحول نہ خراب کریں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بھائی، چلو بھائی ہلو کیا کر رہے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی اپنی کرسیاں لے لیں، بیٹھ جائیں، ادب و احترام کے ساتھ ماحول کو نہ خراب کریں۔ سب لوگ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی گدی کے جانشین اور عروس البلاد ممبئی میں ہم سب کی قیادت کرنے والے ہمارے مشفق و مہربان نقیب مسلک اعلیٰ حضرت حضور معین المشائخ معین ملت حضرت علامہ سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی صاحب کی بلا کی تشریف آوری اور ہماری محفل کی قبولیت کی یہ نشانی ہے، اور ساتھ میں نبیرہ حضور شعیب الاولیاء بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ حضرت کی اجازت سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن ایک بار سب مل کر کے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھنے، سب مل کر کھلے کھلے دل سے پڑھنے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار اور درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ اب میں اپنی گفتگو کو جلدی جلدی آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کی توجہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے علاء الدین پور والے اور جو وہ قرب و جوار سے آنے والے بہت اچھے سنجیدہ لوگ ہیں، بہت اچھے انداز سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو دونوں جہان میں اور آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھنے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ اکثر موٹیویشنل اسپیکروں سے سنتے ہیں کہ خوش رہنے کا نسخہ یہ ہے، عمر بڑھانے کا نسخہ یہ ہے، اور اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو اس پہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد نظر آتی سننے والوں میں۔ اس سے ذہن ملتا ہے کہ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر میں اضافہ ہو، اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو خوشیاں ہو، کیونکہ خوش رہنے کا نسخہ کیا ہے؟ یہ ٹپس ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس سے خوشی ملے گی۔ لیکن آپ کو بتاؤں، میں موٹیویشنل اسپیکروں کا مخالف نہیں، نہ میں ان سے اختلاف کرتا
کر رہا ہوں. آپ کسی بھی مفکر کی بات پر عمل کریں گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس نے جو کہہ دیا ہوگا. مفکر کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ انسان ہے. اللہ اکبر. کسی بھی دانشور کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ محض انسان ہے, خطا کا بھی امکان ہے, ثواب کا بھی امکان ہے, یعنی سچ بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. بے شمار تجربہ کار, بے شمار مفکرین باتیں کرتے ہیں لیکن غلط ثابت ہو جاتی ہے, کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط. مگر آؤ اے خوش رہنے کا نسخہ انٹرنیٹ پر تلاش کرنے والوں, موٹیویشنل اسپیکروں سے عمر بڑھانے کا نسخہ سننے والوں, آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کسی اسپیکر یا خطیب یا نقیب کا نسخہ نہیں ہے, بلکہ میرے اور تمہارے اس نبی کا فرمان ہے. اس کی ان کی شان یہ ہے, وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے. میرے امام کہہ رہے ہیں یہ موٹیویشنل اسپیکر کی زبان نہیں, بلکہ یہ سید الفصحاء کا فرمان ہے. وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا فرما رہے ہیں, سید العالمین فرما رہے ہیں, سید الفصحاء فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں جو اپنے باپ کو خوش رکھے گا, آؤ عمر بڑھانے کا نسخہ مدینے کے تاجدار سے لے جاؤ. آؤ عمر بڑھانے کا نسخہ قاسم نعمت سے لے جاؤ. آؤ عمر بڑھانے کا نسخہ اس سے لے جاؤ جس کو زندگی اور موت کا اختیار دیا گیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو باپ کو خوش رکھے گا, اللہ اس کی